ہاں بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب آپ بتائیں، اب اس میں غم نہ ہو تو کیا ہو؟ ہم نے کیا کر دکھایا ہے؟ یہ ہم پر پریشانی آنے کا سبب یہ ہے کہ آج ہم ہر چیز کو ہلکے میں لینے لگے ہیں، ہر چیز کی ذمہ داری ہم نے چھوڑ دی ہے۔ اللہ کی قسم یاد رکھنا، کسی نے کہا تھا کہ اگر ہم اپنے اس کام کو کام نہ سمجھیں، اپنے دین کے کام کو یا دنیا کے کام کو اگر کام نہ سمجھیں تو وہ کام رہے گا ہی نہیں ہمارا، پھر وہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ اور آج وہی ہوا۔ یہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو میرے بھائیو، یہ اپنا کام اپنا ہی ہوتا ہے۔ ہم اس چیز کا عہد کریں، اس چیز کو سمجھیں کہ یہ دین کا کام جو ہے، تبلیغ کا کام، اللہ کا کام، نبیوں کا کام، یہ میرا کام ہے، ہمارا نہیں کہو، ہمارا مت کہو، یوں کہو یہ میرا کام ہے، کسی کا ہو یا نہ ہو یہ میرا کام ہے، میں کروں گا اسے۔ آج ہماری لاپرواہی دیکھو، کل کچھ لوگوں نے اپنی ایک دین کے کام کی میٹنگ رکھی، دین کے کام کی میٹنگ، یہ میں نے لائیو دیکھا، لائیو، اللہ اکبر۔ جب ہم ایک دوسرے پر کام چھوڑ دیں گے، جب ہم سوچیں گے کہ فلاں کر لے گا تو وقت ایسا آتا ہے پھر سے کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ آج دراصل ہم نے جو اہمیت دی ہے وہ اہمیت آج ہم نے اپنے دنیا کے کام کو دی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس کام کو میں کروں، یہ کام مجھے ملے، یہ کام میرا ہو، اس کام کو میں کروں، کوئی اور نہ کرے اس کام کو، میں کروں اس کام کو، کیونکہ اس میں فائدہ دکھ رہا ہے، اس میں پیسہ ملے گا۔ میرے اللہ کی قسم یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، جس طرح آج ہمیں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، مال کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح ہم پیسوں کو یہاں بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ پیسے کے بنا کچھ نہیں ہے، کوئی کسی کو بھی نہیں پوچھے گا اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ میری اس بات کو تھوڑا غور دیں، سنو تو خاص ہے، نہ سنو تو بکواس ہے، بکواس۔ اگر کام کو کام سمجھو گے تو میرے اللہ کی قسم دنیا بھی پاؤ گے اور آخرت بھی اپنی بناؤ گے، دونوں چیز پھر تمہاری ہے۔ جس کا مالک ہو جاتا ہے اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر انجان ہوگے، دور ہوگے، بھاگو گے، بچو گے تو دور کر دیا جائے گا۔ اللہ تو کام کسی سے بھی لینے پر قادر ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ مجھے ہی چنے گا کام کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہی چنے گا۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں کام کے لیے چنا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے کام لیا ہے، اپنی اور مخلوق سے کام لیا ہے۔ ہم کس دھوکے میں ہیں، ہم؟ یاد رکھنا، مرد ہو یا عورت ہو، جس طرح دنیا کا کام ہم اپنا سمجھتے ہیں، اس دین کے کام کو بھی اپنا سمجھے، دوسروں پہ نہ ٹالیں۔ اللہ کے حکم اگر فرض ہیں تو تجھ پہ فرض ہیں تیرے حکم کوئی اور ادا نہیں کرے گا۔ نماز اللہ نے تجھ پر فرض کی، تجھے ہی پڑھنی پڑے گی، کوئی اور نہیں پڑھے گا۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، اللہ حساب تیری زندگی کا تجھ سے ہی لے گا، تیری اولاد سے نہیں لے گا، تیری ماں سے، تیرے باپ سے نہیں لے گا، تیری بہن سے، تیرے بھائی سے نہیں لے گا، تیرے دوستوں سے، تجھ سے ملنے جلنے والوں سے، تیری محبت اپنے دل میں رکھنے والوں سے، ان سے حساب نہیں لے گا۔ تیری زندگی کا حساب تجھ سے لے گا اور میری زندگی کا حساب مجھ سے لے گا۔ ہم اپنی تیاری کرنی پڑے گی۔ جب ہم اپنی تیاری کرنی پڑے گی تو ہم یوں کیوں کہیں کہ یہ کام ہم سب کا ہے؟ یہ کام ہم سب کا نہیں ہے۔ جیسے زندگی میری، قبر میری، اعمال میرے، آخرت میری، حساب میرا، تو کام بھی میرا، میں کروں گا تو مجھے ملے گا، مت نہ کرو کوئی بھی۔ آج ہم نے دین کے کام کو سب کا کر دیا، اپنا چھوڑ دیا۔ جب اپنی ذمہ داری ہٹائی، سب پر ڈالی، تو پھر سب نے بھی ایک دوسرے کا کر دیا۔ اور جب ہم سبھی ایک دوسرے کر دیں گے
تو پھر کون کرے گا بتاؤ؟ کون کرے گا؟ میں یوں نہیں کہتا کہ ہمارے نہ کرنے سے کام رک جائے گا، کام ختم ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں میرے دوستو، ہم بھٹک جائیں گے نہ کرنے سے، غافل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تو کسی سے بھی کام لے لے گا، کسی سے بھی کام لے لے گا اللہ تعالیٰ تو۔ اللہ تو اور مخلوق سے لے لے گا، پرندوں سے لے لے گا، چرندوں سے لے لے گا، درندوں سے لے لے گا، وہ تو ہر چیز سے کام لینے پر قادر ہے۔ ہم بھٹکے نہیں، بھاگے نہیں۔ جس طرح دنیا میں ہم نے مال کو ضروری سمجھا، مال 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 کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ مال ہے تو کامیابی ہے، مال ہے تو سکون ہے، مال ہے تو عزت ہے، مال ہے تو لوگ ہم سے محبت کریں گے، مال ہے تو ہماری بات سنی جائے گی، مال ہے تو لوگ ہماری باتوں کو مانیں گے، ہمارے حکم چلیں گے، مال ہے تو ہمارے کاروبار اچھے چلیں گے، مال ہے تو گھر اچھا رہے گا، مال ہے تو ہم اچھا رہیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، جس طریقے سے یہ مال ہمارے لیے ضروری ہے، جس طریقے سے مال ہر چیز میں ضروری ہے، راحت کے لیے، سکون کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دنیا کے اعتبار سے جتنا یہ مال ضروری ہے، اللہ کی قسم کل ایسے ہی ہاں کل آخرت میں تیرا اعمال ضروری ہے۔ اعمال، مال نہیں، اعمال، اسی طرح تیرا اعمال ضروری ہے۔ مال کے پیچھے دوڑ لگائی، اعمال کی فکر ہی نہیں کری۔ ہماری دو غذائیں، دو زندگی۔ ایک غذا اس شریر کی، اس شریر کا جو رزق ہے، جو کھانا ہے، جو طاقت ہے، وہ اس دھرتی سے ملے گا، دھرتی سے۔ ایک غذا ہے روح کی، اس کو بھی بھوک لگتی ہے۔ جس طرح یہ شریر جب ڈسچارج ہو جاتا ہے، جب یہ تھک جاتا ہے، تو اس کو بیٹری کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ طاقت آتی ہے اس کی چارجنگ کرنے سے۔ یعنی اس شریر کو طاقت کہاں سے آئے گی؟ اس شریر کو طاقت کہاں سے ہوگی؟ اس شریر کو طاقت ملے گی اس شریر کی جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی، اس سے۔ روٹی کھانا، پھل کھانا، اس دنیا کی نعمتوں جو اللہ نے اتاری ہے انسانوں کے لیے، انہوں کو کھانا، اس شریر کا پیٹ بھرے گا۔ جب یہ پیٹ بھرے گا تو یہ شریر قوی رہے گا، اچھا رہے گا، اور اس کی بیٹری چارج ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم روح کی بیٹری چارج نہ کریں تو پھر کتنی کمزور ہو جائے گی ہماری روح۔ شریر کو نہ کھلاؤ، شریر کمزور ہو جائے گا، اور کمزوری کی میننگ یہ ہے کہ تم پھر صحیح سے کام نہیں کر سکتے، پھر تم صحیح سے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ شریر کو کچھ کھلاؤ گے تو یہ طاقت بھر بنے گا، نہیں کھلاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ اور رزق اس کا دھرتی سے ملے گا، شریر کا۔ اور روح کی غذا، روح کو بھی بھوک لگتی ہے، روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ اگر اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے، تو یہ روح ہماری بڑی کمزور ہو جائے گی، بڑی کمزور۔ اسی طرح دنیا میں شریر مر جائے گا، شریر کی ہلاکت ہے، اور آخرت میں جس طرح ہم نے شریر کو بنانے کی تیاری کری، اسی طرح آخرت میں اس روح کو بنانے کی، بچانے کی، کامیاب کرانے کی تیاری کرنی پڑے گی میرے دوستو۔ اس دھوکے سے نکلو۔ جو میں سمجھا رہا ہوں، سمجھو اس بات کے بارے میں، یہ ہونے والا ہے۔ قرآن کا ایک الفاظ حق اور سچ ہے، ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تم کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کھاؤ پیو، کتنے ہی صحت مند بن جاؤ، کچھ بھی دنیا میں کر جاؤ، کچھ بھی علم حاصل کرو، کچھ بھی طاقت حاصل کرو، کسی کو بھی اپنا بناؤ، تم کسی کے ہو جاؤ، دنیا کو اپنے قدموں میں لا کر ڈال دو، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو زیر ہو جانا ہے، مر جانا ہے، مٹ جانا ہے، اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جانا ہے۔ تو چاہے یا نہ چاہے، میں چاہوں یا نہ چاہوں، ہمارا دل چاہے نہ چاہے، مر جانا ہے، زیر ہو جانا ہے۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی مر جائیں گے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ جس طرح دنیا کی تیاری کری، جس طرح دنیا کی تیاری کرتے رہے، شریر کو بنانے کی تیاری کرتے رہے،
اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ کے وہاں میرے اللہ کی قسم، ہاں وہاں یہ شریر نہ ہوگا، وہاں ہماری روح ہوں گی۔ روح کو کمزور کرو گے تو پھر یاد رکھنا کیا ہونے والا ہے۔ شریر کمزور ہو جائے تو تم سے دنیا کے کام نہیں ہوتے ہیں، شریر کمزور ہو جائے تو تم اپنے دماغ سے صحیح سے سوچ بھی نہیں پاتے ہو، بول بھی نہیں پاتے ہو، تم سے مشورے میں رائے مانگی جائے تم رائے نہیں دے پاتے ہو، تو تم اس آخرت میں شریر نہیں روح کو کمزور کر لیا ہو، اور پھر آخرت میں حساب کتاب لیا جائے گا۔ دنیا کی ناکامی سے ڈرتے رہے، ڈر لگتا رہا کہ دنیا میں ناکام ہوگا تو کیسے ہوگا، اس آخرت کا بھی ایک حساب ہے۔ بتا میرے بندے کیا کرتا تھا، کیوں کرتا تھا جب تجھے پتا تھی کہ تیرا مالک ہے؟ کیوں حکم توڑتا تھا، کیوں حکم کے خلاف ہوتا تھا؟ کیا کر آ گیا، کیسے زندگی گزار کر آ گیا۔ آج ہلاکت یہ نہیں ہے کہ ڈگریاں چھن گئیں، مال ختم ہو گیا، دکان کا شٹر لگ گیا، اب کام کرنے کی قوت نہیں ہے، رشتہ داریاں ختم ہو گئیں، ناطے ختم ہو گئے، ہم بے وقوف بن کر بیٹھے رہے، لوگ ہمارا فائدہ اٹھاتے رہے، ہم سکون تھوڑے میں خوش رہے، غم ان کو برداشت کرتے رہے۔ ہم دنیا میں رہتے تھے تو ہر سچویشن کو جھیلتے رہتے تھے، وہاں اتنی بڑی پریشانی اتنی بڑی مصیبت نہیں تھی، لیکن آج آخرت میں وہ کم سکون، وہ مختصر غم، وہ کاروبار کی ٹینشن، وہ دنیا کی پریشانیاں، وہ کم ڈگریوں کا ہونا یا ڈگریوں کا چھن جانا، وہاں کا فیل ہونا یا کامیاب ہو جانا، اور کامیاب ہو کر پھر ناکام ہو جانا، آج وہ پریشانی نہیں ہے، وہ دقت نہیں ہے، وہ ٹینشن نہیں ہے۔ ہاں آج دنیا کی ہلاکت نہیں ہے، آج آخرت کی ہلاکت ہے۔ آج دنیا کی ناکامی نہیں ہے، آج آخرت کی ناکامی ہے۔ دنیا کی ناکامی بڑی مختصر ہوتی ہے، اور آخرت کی ناکامی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ عذاب، جہنم، زقوم، حمیم، پیپ، کیا عذاب ہیں، کون برداشت کرے گا اس عذاب کو؟ وہاں کی ناکامی یہ نہیں ہے کہ ہم سے ڈگریاں چھین لی گئیں، ہمارے کاروبار بند ہو گئے، آج ناکامی یہ ہے کہ عذاب ہے، جہنم ہے، گرنا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے بھائیو، اس روح کو بچاؤ، اس روح کی بھی تیاریاں کرو۔ جتنی فکر ہم دنیا کی لیتے ہیں، شریر کی لیتے ہیں، اس سے کہیں گنا زیادہ ہم آخرت کی لینی ہے، اس روح کی لینی ہے، اس جنت کی فکر لینی ہے۔ جنت کا مل جانا کوئی جنت ہی نہیں ہے بس۔ آج ہم سنتے ہیں جنت، جہنم، تو دل پکے کر لیا ہم نے، ارے جنت جہنم سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے مل جائے گی، بس کرتے رہو، انشاءاللہ جنت مل جائے گی، اللہ بڑا رحیم ہے۔ یاد رکھنا، جنت کا مل جانا بس جنت کا ہی مل جانا نہیں ہے۔ جنت کا مل جانے کا مطلب ہے اللہ کا راضی ہو جانا، ہمیشہ کی زندگی کے مالک بن جانا، راحتوں کے مالک بن جانا، سکون کا حاصل ہو جانا۔ سب سے بڑی بات جہنم سے بچ جانا، جہنم سے دور ہو جانا، ہاں اس عذاب سے بچ جانا جو اللہ نے اپنے نافرمان کے لیے بنائی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس ہلاکت کو پہچانو، اس ناکامی کو پہچانو۔ جس طرح دنیا میں ہم مال کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح کل اعمال کو ضروری سمجھا جائے گا، لیکن آج اعمال کی نہیں، مال کی فکر ہو رہی ہے۔ آج ہم نے دین کا کام کو دوسروں پر ٹال دیا ہے۔ آج ہم نے کیا کر دیا ہے؟ ہائے افسوس، اس دین کو ہم نے دوسروں کو پر چھوڑ دیا ہے۔ ایک دین کی فکر دیکھی تو بڑا افسوس ہوا۔ عالموں نے میٹنگ رکھی کہ بھائی فلاں کام کرنا ہے۔ میں نے پہلے ایک ساتھی سے سنا، ایک اللہ کا بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ دین کا کام ہم سب کا نہیں ہے، یہ دین کا کام میرا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے وہ کہے میرا ہے، ہم سب کا نہ کہو، یوں کہو میرا ہے۔ اگر میرا ہے کہو گے تو کرو گے، اگر ہم سب کا کہو گے تو پھر دور ہو جاؤ گے، کام سے بچو گے۔
काम करने वाले नहीं बनोगे। तब नहीं समझा मैं इस बात को, मैंने कि हम सब का सब मिलकर करेंगे। ओफो, आज तारीख है 24, 10वां महीना 2025। 24 तारीख 10वां महीना 2025, और मैंने देखा इस बात को सच होते हुए 23 तारीख 10वां महीना 2025। कल की बात है, कल की बात है। एक आलिमों ने मीटिंग रखी, उसमें कुछ जिम्मेदारियां मस्जिदों के जिम्मेदारों को सौंपी गईं। है कितने दुख की बात है कि आज हमने काम को काम न समझा, आज हमने आखिरत की फ़िक्र को कोई ज़रूरी नहीं समझा। उनको सबको इत्तला कर दी गई, सब ने समझा कि फला पहुंच जाएगा, फला पहुंच जाएगा। 10-12 बंदे, 10-12 बंदों ने सोचा कि फला पहुंच जाएगा, फला पहुंच जाएगा, हम देख लेंगे। जब हम काम को अपना काम नहीं समझेंगे तो फिर काम कमज़ोर होगा ही, होगा ही। मैं मौजूद था, मैंने देखा जब सब ने एक दूसरे को देखा कि वो जाएगा वो जाएगा, भाई कोई भी नहीं आया। इस दीन के काम को, इस दीन की फ़िक्र को किसने लिया है? कौन इस काम को काम समझ रहा है? बताओ। अगर हम इसको अपना नहीं समझेंगे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखना, अगर अपना नहीं समझेंगे तो हमसे छीन लिया जाएगा, और इसमें नुकसान सिर्फ हमारा ही होगा क्योंकि हम दूर हुए। जो करेगा वो लेगा। मेरे भाइयों, दीन की फ़िक्र लो, जिम्मेदार तुम खुद बनो। तुम कोई भी हो, जिम्मेदारी निभाओ कि इस दीन के काम को मैं करूँगा। कल मुझसे अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे क्या कर कर आया है? मेरे अल्लाह, इस जवानी को, इस ज़िंदगी को तेरे हुक्म पर गुजार कर आया हूँ। हम फ़ख्र के साथ कहें, खुशी के साथ कहें, यूँ ना कहें कि कारोबार में लगा रहा, नशों का आदी रहा, तेरी नाफरमानी में मुब्तला रहा। ये ना कहें, ये कहें या अल्लाह तेरे ज़िक्र में गुज़री है, तेरी इताअत में ज़िंदगी गुज़री है। हम दीन के काम को अपना काम समझें, जिस तरह हम अपने कारोबार तिजारतों को अपना समझते हैं। बताओ, जो हमारा मेन काम है, जो हम अपनी तिजारत करते हैं, किसी की दुकान है, किसी कुछ कारोबार है, किसी कुछ कारोबार है, क्या वो इंसान अपने काम को किसी पर भी छोड़ देता है कि तुम कर लो, तुम कर लो, तुम थोड़ी जिम्मेदारी निभा लो? छोड़ देते अपने काम को? नहीं, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाता है। उससे पता है अगर किसी और पर छोड़ूंगा तो मामला सारा ठप हो जाएगा, कारोबार में कमी आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह मैं करूंगा इस तरह दूसरा बंदा नहीं करेगा। इसी तरह मेरे भाइयों, इसी तरह दीन के काम को भी अपना काम समझो। मेरा अल्लाह की कसम, कल पूछ होने वाले, हमें खड़ा होना अल्लाह के सामने। हमें तैयारी करनी चाहिए इस चीज़ की, हमें सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। अगर हम फ़िक्रमंद नहीं होंगे तो बताओ कौन होगा? ये किसका काम है? इस दीन की फ़िक्र लेना, अपने ईमानों की फ़िक्र करने किसका काम है? बताओ। ईमान वालों का, हम सब का है ना है? बताओ। गैर आकर करेंगे इस दीन के काम को, इस दीन की फ़िक्र गैर करेंगे? बताओ। अल्लाह किसी से भी ले सकता है इस काम को। बस दुआ करो कि अल्लाह हमसे ना छीन ले, हमसे ना छीन ले। अल्लाह ने परिंदों से लिया है, परिंदों से लिया है काम। तुम किस धोखे में हो? किस धोखे में हो? ये काम हम सब का नहीं हो, कहो ये काम मेरा है, मैं करूँगा इस काम को। दीन की फ़िक्र लोगे तो कामयाब होगे, वरना दुनिया तो दुनिया की तरफ दौड़ ही रही है। दुनिया की मेहनत तो सब कर रहे, तुम भी दुनिया की मेहनत में लगोगे, तुम भी दुनिया की तरफ दौड़ोगे, आखिरत की फ़िक्र ना करोगे तो फिर गैर और ईमान वाले में फ़र्क क्या बाकी रहा? अल्लाह का नाफरमान भी दुनिया की तरफ दौड़ रहा है, अल्लाह का मानने वाले भी और अल्लाह का ना मानने वाले, फिर तुम क्या करना चाहते हो? कामयाबी किस में है बताओ? मेरे भाइयों, पहचानो, पहचानो, थोड़ी फ़िक्रमंद हो लो, अल्लाह की कसम फ़िक्रमंद हो लो। जिस तरह अपने कारोबार की फ़िक्र लेते हैं, ले लो इस दीन की भी फ़िक्र, कर लो इस दीन की कुछ फ़िक्र। अगर ना करोगे तो अल्लाह का काम तो रुकेगा नहीं, लेकिन हमारी नेकियों का बढ़ना रुक जाएगा, नेकियों का बढ़ना रुक जाएगा, अमाल का बनना रुक जाएगा। दुनिया तो हाथों से निकल ही रही है, आखिरत को भी हाथों से निकाल रहे हैं, आखिरत भी निकाल रहे हैं, बुला रहे हैं आखिरत को भी। जबकि लामहदूद ज़िंदगी तो वो है, ये तो ख़त्म होने वाली है, तैयार तो उसकी करनी चाहिए। शरीर की तैयारी करने में हम सारी ज़िंदगी लगा रहे हैं, सारी ज़िंदगी, और रूह की तैयारी के लिए कुछ भी नहीं, जो कि लामहदूद है,
لامحدود ہمیشہ رہے گی وہاں آخرت میں. دنیا میں شریر ختم ہو جائے گا. کس کی تیاری کریں؟ کیا عقل ہو چکی ہے ہماری؟ تھوڑا غور تو کرو.